آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی نعمت عطا کی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبر کے پاس جاتے اور مردوں سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ قبرستان گیا۔ وہاں پر جب میں پہنچا تو حضرت علی نے قبر والوں کو سلام کیا تو باقاعدہ جواب بھی آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت علی نے قبر والوں سے سوال کیا، اے قبر والوں بتاؤ تم پر کیا بیتی، یا پھر ہم بتائے کہ تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا۔ تو کسی قبر سے آواز آئی کہ یا علی آپ بتائے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے گھر والوں پر کیا بیتی اور ہمارے جانے کے بعد لوگوں پر کیا بیتی اور ہمارے جانے کے بعد کیا ہوا۔ تو حضرت علی نے ان قبر والوں سے کہا، اے قبر والوں سنو، جو مال تم نے چھوڑ کر کے گیا تھا وہ تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ تمہاری عورتوں نے دوسرے نکاح کر لیے، جو طاقتور مکان تم نے بنائے تھے نا ان مکانوں میں تمہارے دشمن بسنے لگے۔ اے قبر والوں ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ سنو، کچھ دن لوگوں نے غم منایا، پھر جیسے جیتے تھے ویسے جینے لگ گئے۔ کچھ دن تک تمہارے بچوں نے تمہاری یاد کی، پھر وہ بھول گئے تم کو۔ اب وہ جی رہے ہیں اور تمہارا مال خرچ کر رہے ہیں اور اس مال کا حساب تم سے لیے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے، اس کو دل میں بسا دو۔ جو مال ہم کماتے ہیں وہ ہمارے بعد ہمارے وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو مکان ہم بناتے ہیں ہماری لاش کو اس مکان میں 2 دن بھی جگہ نہیں دی جاتی، اس لیے کہ اللہ اکبر لاش وہاں پر رہیں گی، سڑیں گی بھی، بدبو بھی آئیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو قانون بھی عطا کیا ہے کہ جب مرنے والا مر جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے۔ اب سنو، اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبر والوں سے سوال کرتے ہیں، اے قبر والوں بتاؤ تم پر کیا بیتی؟ تو قبر سے جواب آتا ہے، اللہ اکبر، اے علی ہم سے ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ جو کفن ہم کو پہنایا گیا تھا وہ پھٹ چکا ہے۔ اے علی اللہ اکبر، جن بالوں پر ہم اتراتے تھے، جن بالوں کو سوار کر اللہ اکبر اتراتے تھے اور اترا کر کے فخر محسوس کر کے ہم جن بالوں کو لہراتے ہوئے چلتے تھے، اے علی وہ بال اب ہمارے سروں سے جھڑنے لگ گئے ہیں۔ اے علی اللہ اکبر، ہماری آنکھیں اب بہنے لگی ہے، ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہا ہے۔ اے علی جس سفید چمڑی پر ہم اتراتے تھے وہ چمڑی اب اس مٹی میں مل رہی ہے، قبر کی مٹی میں مل رہی ہے۔ ہمارے جسم کے گوشت کو اللہ اکبر قبر کے سانپ و بچھو کھا رہے ہیں۔ اے علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ ہم کو دیا جا رہا ہے، جو وقت ہم نے ضائع کر دیا آج اس کا سوال کیا جا رہا ہے۔ اے علی جو کچھ بھی ہم نے آگے کے لیے بھیجا ہے، جو اچھا ہے یا برا ہے، وہ آج ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دکھا دیا جائے گا، اور ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قبر میں انسان کا یہ حال ہونا ہے اور یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے۔ خدا را اپنی آخرت کو بنائے، اپنی برزخی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔